دوستو، اگر آپ تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا سرکاری پنشن حاصل کرتے ہیں، اگر آپ کو قرض کی ضرورت ہے تو NRSB مائکرو فنانس بینک آپ کو تنخواہ دار پنشن کے عوض قرض کی پیشکش کر رہا ہے۔ دوستو، آپ کم از کم 35 لاکھ کا قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ قرض کی زیادہ سے زیادہ رقم 30 لاکھ ہے۔ کن شرائط کے تحت آپ کو یہ قرض 36 ماہ یا 3 سال کے اندر ادا کرنا ہوگا؟ آپ کو کن شرائط کے تحت قرض ملے گا؟ آپ کو کن دستاویزات کی ضرورت ہوگی؟ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں مرحلہ وار بیان کی جائیں گی۔ تو آئیے ویڈیو کی تفصیلات میں نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو، براہ کرم ایک بات نوٹ کریں۔ NRSB مائکرو فنانس بینک نے ایک اہم شرط عائد کی ہے کہ آپ کا سیلری اکاؤنٹ NRSB مائکرو فنانس بینک میں ہونا چاہیے، چاہے آپ سرکاری ملازم ہوں یا پرائیویٹ ملازم۔ اگر آپ کی تنخواہ NRSB مائکرو فنانس بینک میں جمع ہے تو آپ آسانی سے قرض دے سکتے ہیں۔ درخواست: آپ سادہ شرائط کے تحت قرض حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو سرکاری پنشن ملتی ہے اور آپ کا پنشن اکاؤنٹ NRSB مائکرو فنانس بینک میں برقرار ہے تو بھی آپ سادہ شرائط کے تحت قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، اگر آپ قرض کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو آپ کی عمر 20 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگر آپ پنشن یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی زیادہ سے زیادہ عمر 70 سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو، جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، قرض کی رقم کے بارے میں، آپ کم از کم 35 لاکھ کا قرض لے سکتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ کا قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ آپ کی ماہانہ تنخواہ پر منحصر ہے کہ آپ کی ماہانہ تنخواہ جتنی زیادہ ہوگی، قرض کی رقم اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ آپ کی ماہانہ تنخواہ جتنی کم ہوگی، قرض کی رقم اتنی ہی کم ہوگی۔ آپ کو ملنے والے قرض کی تنخواہ کا اندازہ آپ کی صلاحیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پنشنر ہیں اور سرکاری پنشن وصول کرتے ہیں تو آپ کی پنشن کی رقم جتنی زیادہ ہوگی، قرض کی رقم اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ آپ کی پنشن کی رقم جتنی کم ہوگی، قرض کی رقم اتنی ہی کم ہوگی۔ بینک آپ کی صلاحیت کی بنیاد پر منظور کرنے کے لیے قرض کی رقم کا تعین کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی قرض لیں گے، آپ کو اسے 3 سال کے اندر واپس کرنا ہوگا۔ ادائیگی کے حوالے سے ادائیگی کا طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ اگلا، ہم ضمانت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ تنخواہ دار ملازم ہیں تو آپ کو اپنی تنخواہ کی سلپیں اور دیگر دستاویزات جمع کرانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا سیلری اکاؤنٹ NRSB مائکرو فنانس بینک میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ پنشنر ہیں تو آپ کو اپنی پنشن کے کتاب جمع کروانے کی ضرورت ہوگی۔ پھر آئیے رقم کی ادائیگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ اپنا قرض کیسے حاصل کرتے ہیں؟ آپ کا قرض منظور ہو گیا ہے یا نہیں، اور آپ کا مائکرو فنانس بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ کا قرض آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنا قرض ATM کے ذریعے نکال سکتے ہیں یا بینک جا سکتے ہیں۔ مارک اپ آپ کے بارے میں، بینک کے چارجز کے شیڈولز کی بنیاد پر مارک اپ چارج کرے گا۔ آپ کو بس اپنے قریب ترین مائکرو فنانس بینک پر جانے کی ضرورت ہے۔ آپ ان سے تازہ ترین مارک اپ ریٹ کے لیے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اگر آپ اس کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے قریبی NRSB مائکرو فنانس بینک میں جانا ہوگا۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو قرض کی رقم کی اچھی طرح سے تحقیق کرنی ہوگی۔ آپ کو تمام تفصیلات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، بشمول وہ شرائط جن کے تحت آپ قرض وصول کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو تفصیلات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو کتنی رقم ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ قرض کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل نہیں چاہتا تو بالکل بھی درخواست نہ دیں۔ دوستو، اگر آپ قرض کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی بینک NRSB مائکرو فنانس بینک کی برانچ میں جائیں۔ ایک سادہ فارم مکمل کریں۔ اپنے شناختی کارڈ، تنخواہ کی پرچی اور یوٹیلٹی کے بل ایک کاپی مکمل کریں، منسلک کریں۔ اس کے علاوہ دوسرے، اگر بینک آپ سے کوئی اور دستاویزات مانگتے ہیں تو آپ کو اپنا ساتھ منسلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔